ألا لله الدين الخالص الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ عزیزان گرامی، موضوع چل رہا ہے خداوند عالم کی صفات، صفات الہیہ کی ضرورت کیوں، اور اس پر کتنی گفتگویں ہو چکی ہیں۔ آج ایک مزید گفتگو ہم اس پر کرنے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو میں نے بہت ساری باتیں سمجھائیں پچھلی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ لینے سے، ان کی معرفت حاصل کر لینے سے آدمی کو کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے نہیں سنی ان کو چاہیے جا کے ان خطبوں کو سنیں، رپیٹ تو نہیں کیا جا سکتا، آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ جو موضوع چل رہا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اصلی اور نسلی مسلمان کا فرق وہ کر کے جینا ہے آپ نے۔ اگر اصلی مسلمان ہیں آپ نہیں بن پائے اور نسلی ہیں تو آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، نہ صحیح عبادات کر سکتے ہیں، نہ دین پر کوئی ادب اداب کر سکتے، کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہونا۔ تو یہ آپ کو میں نے بتایا کہ ادب انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ تو معرفت کے اندر ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کا، جب آدمی اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے نا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ادب پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا ادب کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ادب جس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، سمجھ لیں اس نے ہر شے حاصل کر لی دنیا کی، اس کے پاس ہر شے آ گئی جس کے پاس اللہ کا ادب آ گیا۔ ایمان کی جڑ اللہ کی تعالیٰ کی تعظیم، اس کی صفات کی تعظیم، اس کا ادب ہے، اس کی توقیر ہے، اس کے سامنے جھک جانا ہے، یہ جڑ ہے۔ جب تک یہ جڑ، جتنی مضبوط یہ جڑ ہوگی اتنا آدمی شیطان کے شکنجے میں آنے سے بچتا رہے گا اور وہ اللہ کے قریب ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ جتنا آدمی کی وہ جڑ کمزور ہوگی نا، اتنا ہی اوپر سے جتنی مرضی شاخیں اس کی پھیلتی رہیں وہ کمزور ہو جائیں گی، ایک وقت آ جائے گا جڑ جائیں گے پتے اس کے نیکیوں کے سارے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جس کے اندر ادب پیدا نہیں ہوتا اتنی دیر تک اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز حاصل نہیں، اور اس کے لیے بندے کو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا اور استقامت کی ضرورت ہو جاتی۔ تو جس بندے نے اللہ کا ادب کر لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ تو سب سے پہلا ادب جو ہے وہ اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اس کی اسماء اور اس کی صفات کی خوب کھوج لگائے، محنت کرے، اس پہ ڈوب جائے اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس کو اللہ پاک کے بارے میں بہت کھوج لگانی پڑے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہاتھ نہیں آتا جس طرح کہ آپ کو پرندہ پکڑ لیتے ہیں یا کسی انسان کو جفی ڈال لیتے ہیں، اس طرح نہیں۔ اس کی اصل معرفت کہ کس طرح وہ اس جہان کو چلا رہا ہے، کس طرح وہ اس جہان کے اندر اس کی قدرتیں کام کر رہی ہیں، کہاں کہاں کون سی چیز اس کی قدرتوں کا کمال اور کرشمہ ہے، یہ ساری چیزیں، اور وہ کیا چاہتا ہے اور وہ اس نے انسان کو کیا احکامات دیے، یہ اللہ تعالیٰ کی پہلے اسماء اور صفات جو آدمی جان لیتا ہے اس کے اندر یہ اس کو ساری ان چیزوں کی ضرورت پڑتی۔ دوسری شے پھر یہ آ جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پھر پسند اور ناپسند دونوں کو وہ بڑی کھوج لگا کے شروع کر دیتا ہے کہ اللہ کا جب ادب آ گیا اور صفات آ گئی اس کے ہاتھ میں، وہ پھر اللہ کی پسند اور ناپسند کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ کون سی چیز میرے اللہ کو پسند ہے، میرے محبوب حقیقی کو کون سی چیز پسند ہے اور کون سی ناپسند ہے۔ یہ دو چیزیں یعنی اس کے کیے گئے حلال اور اس کے کیے گئے حرام، ان کی گہری معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ پھر ان چیزوں میں نہیں پڑ جاتا، شبہ والی چیزوں کے اندر کہ یہ شے جو ہے حلال ہے کہ حرام، وہ وہاں پر آ کر اپنے لیے جواز نہیں ڈھونڈتا اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہی چھوڑ دیتا جو شبہ والی چیزیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو واضح اللہ کا حرام ہے اور ایک اللہ کا واضح اللہ تعالیٰ کا حلال ہے، اور ایک چیزیں کچھ ایسی ہیں جو آ گئی، شبہ کی چیزیں آ گئی کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہتر وہی ہے کہ جو اس کو چھوڑ ہی دے اللہ کی رضا کی خاطر، وہ چراغاہ کے پاس کنارے نہ چنے کہ کسی اور کی چراغاہ میں چلا جائے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اللہ کی چراغاہ کے اندر بلکہ کنارے پر جائے نا، بالکل سینٹر والا جو حصہ نا، وسط والا حصہ، ادھر ہی رہے، ادھر ہی اپنا کھائے پیے ادھر، کیونکہ دوسری طرف حد کے دوسری پار اس کو زیادہ مرغوب چیزیں نظر آئیں گی، کہیں یہ نہ ہو کہ ان لذتوں کو لیتا وہ حرام کی طرف ہی غالب ہو جائے۔
یہ اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کو وہ اس کے بارے میں پتہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اگلی شے آ جاتی بے قلب سلیم اور قلب منیب. ایسا نرم دل جو اللہ رب العزت کے لیے بنائی ہوئی سچائیوں اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی جو چیزیں ہیں اور حق ہے اس کو قبول کرنے والا دل ہو. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اس کے پاس ایسا دل نہیں ہے نا، صاف ستھرا دل نہیں، سلیم الفطرت نہیں، اس نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا اور دل اس کا پاک ہے، وہ اللہ کا ادب نہیں کر سکتا کسی صورت میں. وہ پھر اللہ تعالیٰ کا بے ادب ہو جائے گا. اللہ کی بے ادبی کیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی حلال اور حرام کے درمیان کوئی تقسیم نہ کرنا اور اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے چلے جانا. اور حق قبول کرنے کا جب وقت آ جائے تو حق قبول نہ کرنا. جو نظریہ جو عقیدہ آیا سب کو اس نے بین المسالک اور بین المذاہب مکالمے کر کے نا اپنے آپ کو ٹیڑھی راہوں پر لے جاتا ہے کہ جس طرح یہ حکومتیں کرتی ہیں کہ دنیا کے اندر مکالمہ کرایا جائے بین المذاہب کا. کوئی مکالمہ اسلام نہیں کرنا چاہتا. کیوں اسلام؟ یہ وہ مکالمہ کرانا چاہتے ہیں جس مکالمے کے آخر میں یہ رواداری ایک پیدا ہو جائے، جھوٹی رواداری کے سارے ہی حق ہے. ہندو بھی حق ہے میں کی جانا ہے مولا کی تے رام رحیم تے دا رولا کی، یہ ادھر لے کر آنا چاہتے ہیں ان مکالمہ بین المذاہب کے ذریعے سے. ان کا کوئی نہیں، وہ مکالمہ نہیں یہ کرنا چاہتے جو قرآن کہتا ہے کہ ان کو کہو آؤ ایک شے پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک خدا کی توحید ہے اس پہ نہیں بات کرنا چاہتے. توحید کا تو رولا ہے، توحید ہی وہ مانتے نہیں. کون سا عیسائی ہے جو تسلیس چھوڑ کر توحید کو قبول کر لے گا؟ یا کون سا یہودی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی توحید کو مان لے گا؟ یا کون سا ہندو ہے جس نے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی توحید کو تسلیم کرنا ہے؟ توحید ایک اہم چیز تھی کہ اللہ ایک کو ماننے کے بعد آؤ ایک چیز کی طرف. یہ ترجمہ بھی غلط خود انہوں نے کر لیا سب لوگوں نے بھی. وہ اللہ تعالیٰ کب یہودی عیسائی جو ہے توحید کو مانتے؟ اللہ نے کہا تم ان سے کہو آؤ پہلے ایک توحید کی طرف تو آؤ نا. یہ ثبوت دیے جائیں مسلمانوں کی طرف سے ان کافروں کو کہ اللہ ایک ہے. جب یہ بات پکی ہو جائے گی نا کہ یہ مان جائیں گے اللہ ایک ہے، پھر اگلی باتیں ساری منوانی آسان ہو جائیں گی. اللہ کہتا ہے کہ یہ کہتے آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. انہوں نے سمجھ لیا ان کے مذہب اور ہمارے مذہب کے درمیان میں جو مشترک ہے. ایسی کوئی بات نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، فطری طور پر جو چیز مشترک نظر آتی ہے انسانوں کو جن کی اپنی فطرت مسخ نہیں ہوئی وہ توحید ہے. ان کو کہو آؤ اس توحید کی جانب جو تمہاری فطرتوں میں بھی ایک ہی اللہ کو ماننے والی اور ہماری بھی ایک ہی ماننے والی. اس لیے بین المذاہب مکالمہ جس کا اخیر یہ ہو جائے کہ آپ بھی حق پر ہیں اور میں بھی حق پر، یہ کوئی نہیں، بالکل نہیں. اور نہ ہی بین المسالک آپ کا کوئی مکالمہ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ سارے مسلک حق اور سچ ہیں. یہ کوئی نہیں ہو سکتا. سارے مسالک حق اور سچ ہوں یہ کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل کوئی ایک شے تو ٹھیک ہونی اور وہ توحید ہے. اور توحید کی بنیاد پر ہی جا کے سب کی رسالتیں کمزور پڑ جاتی ہیں. توحید کی بنیاد پر پھر جا کے یہ امامت کا مسئلہ بن جاتا ہے، خلافتوں کے مسئلے بن جاتے ہیں، آگے سے آگے مسئلے خراب در خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کا ادب پیدا کرنے کے لیے اللہ کی اسماء اور صفات کو قبول کرنا ہوگا. جب اس کے اسماء اور صفات آپ کے پاس آ جائیں گے پھر اس کے حلال اور حرام کے بارے میں جاننا لازمی ہو جائے گا. خود ہی دین کی طرف آپ آتے چلے جائیں گے. اور ایسا دل آپ کو ماننا پڑے گا جو پھر اپنی خواہشات کے لیے بہانے نہ بنائے، قبول کرے کہ ہاں یار یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پہلے میرا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اب آپ کی حدیث سنانے کے بعد اور قرآن مجید سنانے کے بعد یہ میں نے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیا. اگر یہ ادب یہ چیزیں نہیں نا تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کا نہ تعظیم کی ہے صحیح معنوں میں، نہ اس نے اللہ پاک کا صحیح طور پر اس نے ادب کیا. تو یہ بات سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں. اس کے بعد صفات الہیہ کا اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی صفات الہیہ کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے تزکیہ نفس کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے. تزکیہ نفس کرنے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے. جس آدمی نے اللہ رب العزت کی صفات کو سمجھ لیا اس کو پھر صفات اپنے اندر کی اصلاح کی کوشش لگ جاتی کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح میں شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر پھر وہ انکار اور ہٹ درمی نہیں پیدا ہوتی. یہ نہیں پیدا ہوتا کہ جناب میں اپنی تھی آپ اسے سمجھائیں کہ یہ بات غلط ہے، وہ اس کے پھر بہانے اس کے جواز تراشنا شروع کر دے. اور تزکیہ نفس کی راہ میں 4 چیزیں بہت ظالم قسم کی آ جاتی ہیں جن کو صرف صفات الہیہ کو سمجھے بغیر کوئی آدمی بھی جو ہے نا وہ ان کو ہٹا نہیں سکتا. 4 چیزیں بنیادی. پہلا تکبر ہوتا ہے آدمی کے اندر جو انسان کو اصلاح کرنے پر جو روک دیتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے اور مانع ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے اللہ پناہ دے، اس میں بڑے بڑے لوگ علماء بھی اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اللہ معاف کرے ہمارے جیسے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی پتہ نہیں کتنی جو ہے نا تکبر. اللہ نے فرمایا رائی برابر بھی. رائی کا کسی نے دانہ دیکھا آج تک؟ وہ رائی کا دانہ تو کبھی آپ دیکھیں نا جا کر کے، رائی کا دانہ آپ دیکھیں بالکل معمولی ہوتا ہے. اس ایک انگلی پہ رکھے ناخن پہ پتہ نہیں کتنے کا آ جاتے ہیں رائی کے. رائی کا دانہ بالکل بریک سا. فرمایا رائی کے دانے برابر بھی جس آدمی کے دل میں تکبر ہوا نا میں جہنم میں جاؤں گا اس کو.
اور وہ تکبر کی وجہ سے مصیبت یہ ساری ہے. اور آج جتنے فتنے پھیلے ہیں یہ سارے تکبر کے دیے ہوئے ہیں. فرعون کا تکبر ہو، حامان کا ہو، علماء کا بھی تکبر ہوتا ہے، حتیٰ کہ درویشوں کے بھی تکبر ہوتے ہیں. آپ نہ سمجھیں تکبر سے درویش بھی خالی ہوتے ہیں. جب ان کے دماغ میں پھر جاتا ہے کہ سور وردیاں اچھے ہیں، نقش بندیاں نہیں اچھے، نقش بندیاں نہیں اچھے، یہ جا کر جنگیں دیکھ لے اور یہ ہو رہی ہیں. وہ لوگ جو تکبر نکالنا چاہتے تھے نا وہی متکبر بن بیٹھے. اور یہ حضرت محدث مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق کے دل میں بھی جو چیز سب سے آخر میں نکلتی ہے نا وہ حب جا ہوتی ہے. اس کے دل میں بھی یہ تمنا ہوتی کہ میں چاہا جاؤں، مجھے بھی لوگ پیار کریں، اپریسیشن کریں، توقعات وابستہ کر لیتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ درویش بھی یہ وہی چاہتا ہے جو بادشاہ چاہتا ہے. بادشاہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا ساری میری بات مانے، میرے سامنے سر جھکائے، اور درویش بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میری بات مانے اور سر جھکائے. جتنے درویش ہیں وہ یہی آپ جا کر دیکھ لیں، ان کی یہی ہوتا ہے کہ لوگ میرے بات، اور کہتے پیروں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، پیروں کو غصہ، وہ پھر یہ غصے اور ناراض کیا، اندر سے تکبر نہیں جاتا. اور تکبر صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی اسی کو متکبر ہے اور وہی اس کو تکبر جچتا ہے. کتنا ہی ضروری ہو آپ دیکھ لیں، والد کہتے ہیں کہ 2 جرم ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں مل کے رہتی ہے جب تک کہ وہ بندہ بندے کا پتر نہ بن جائے، توبہ نہ کر لے. ایک تکبر کرنے والا، اور تکبر کا الفاظ بولتے وقت بندے کو پتہ نہیں چلتا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات آدمی کسی کلمے اور لفظ کو بہت حقیر سمجھتا ہے، اس کے ذہن میں خیال میں بھی نہیں آتا، لیکن وہ کلمہ جو ہے نا اور وہ لفظ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے تو اللہ اس کیے ہوئے تکبر کی بنا پر اس کی ساری نعمتیں سلب کر لیتا ہے. سب کچھ اس کا بند، رزق اس کا بند، اس کی عزت جاتی رہتی، کوئی شے نہیں. اللہ کہتا دنیا میں اس کو ذلیل اور رسوا کر کے میں رکھوں گا، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم وہ الفاظ کیا ہیں. اور علماء کرام نے ان الفاظ کو اپنی فقہ کی کتابوں میں بہت جگہ دی. نواقض اسلام کے نام سے انہوں نے جگہ دی کہ جس سے اسلام میں نقص آ جاتا ہے اور اسلام سارے کا سارا انسان کا تباہ ہو جاتا ہے. افسوس کہ ہمارے ہاں بھی ایسا لٹریچر کوئی نہیں شائع کرتا. کوئی چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، ہم اللہ پاک کے ساتھ جو چاہے منہ سے نکالتے رہتے ہیں، بکتے رہتے ہیں، شکوے شکایتیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ جب بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دل پھٹنے والا ہوتا ہے، اور اس پھٹنے والے دل کے بھی کیا ہی مزے ہیں. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، وہ بہت پیارا دل ہوتا ہے جو بھرا ہوا ہوگا قزیم. قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر بھر گئے تھے غموں کے ذریعے کہ جیسے ایک مشک فل ٹائٹ پانی کے ساتھ بھری ہوئی ہونا، اور اس کو معمولی سا بھی لگ جائے کوئی چیز تو وہ پھٹ کے باہر کو نکل جاتی، پھٹنے کے قریب ہو جاتی. وہ قزیم اللہ قرآن مجید میں بتاتے ہیں. تو وہ بہت پیارا دل ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ نہیں نہ ہوتا، جزا فضا نہیں ہوتی، خدا کے ساتھ لڑائیاں نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ بد کلامی نہیں ہوتی. لیکن انسان بد کلامیاں کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اور اللہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ جو بندہ میرے ساتھ بد کلامی خدا کے ساتھ کرے یا خدا کو پکارنے میں کسی قسم کی اوپر نیچ بات کر دے، اس کو پھر خبر لے لینی چاہیے کہ اللہ پھر کیا کرتا ہے. حالات کیسے بھی ہو جائیں، زبان پر اللہ رب العزت کے خلاف نہ شکوہ ہے نہ شکایت آئے. دل ہی پہلے اس قدر گندا ہے کہ اس کے اندر شکوے اور شکایتیں اتنی بری ہوئی ہیں، اوپر سے آپ زبان کھول دیتے ہیں. قابو میں رکھیں. اور اس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کے وسوسے آ جائیں تو پیارے نبی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اس آدمی کو، کیونکہ یہ دل میں بس کی بات نہیں رہ جاتی، شیطان اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور وہ بہت کچھ کہلوانا چاہتا ہوتا ہے. لیکن نیت اپنی نیک رکھے اور زبان سے کفر کا کلمہ بولنے سے اگر نکل بھی جائے فوری طور پر کسی کی تنبیہ پر، یہ نہ کسی کہ میں جانتا ہوں اللہ کو، تم اپنے پاس اپنا دین رکھو. اور جو نصیحت کرنے والا ہے اس کو بھی میں بتا دوں کہ بعض اوقات نصیحت کرنے والے آدمی کے اوپر بھی وہی کلمہ، کیوں موقع کی مناسبت دیکھ کر آپ نے اس کو نصیحت کرنی. اگر آپ نے غلط نصیحت کی نا کہ یہ کر وہ غصے سے بھرا ہوا ہے، وہ کفر بکتا چلا گیا، تو آپ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں گے. ایسا وقت نہیں ہوتا، نصیحت کا کوئی وقت ہوتا ہے، ٹھنڈا کر لیں، خاموش ہو جائے. اس وقت میں آپ کا سب سے اچھا کام خاموشی ہوتی. تو تکبر نہیں اللہ پاک کو کسی صورت میں پسند. باقی شکوے کون سی بات ہے میرے بھائی، یہ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ تو بڑوں کے صدیق کا دل کانپ گیا، نبی کو تسلی دینی پڑ گئی، لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شب معراج کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ چشمے زدن میں بھی ایک لمحے میں نبی پاک جا بھی سکتے اور آ بھی سکتے. اس کے نے بھی دیکھا کہ جب قریب آ گیا، حملہ آور ہو گئے، بندے کا دل ڈول جاتا ہے. لیکن اللہ نے کہا نہیں، ایک صدیق نہیں، قیامت تک آنے والے ہر صدیق کے لیے اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام قرآن نے کوڈ کر کے رکھ دیا، لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو غم نہ کہ جب برا وقت آ جائے تو اس پہ ایک دوسرے کو یہ رٹ لے، جیسے میں نے آپ کو مکتوب کا لفظ رٹا دیا نا،
کہ کوئی آپ کے اوپر مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، مکتوب لکھی گئی تقدیر میں، اللہ نے لکھ دی تھی، میں نے اپنے اللہ کو کی لکھی ہوئی تسلیم کر لیا، باقی دعا کرے یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس بوجھ کو اٹھا سکوں، اس کو مجھ سے دور ہی فرما دے اور اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دے، جو میرے لیے مجھے اپنے لیے مناسب سمجھتی کہ ٹھنڈک میں آ جاؤں، میں اتنا بندہ ہوتا ہوا یہ کام نہیں، بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ بھی ساتھ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اس کے اجر سے محروم نہ کرنا۔ یہ نبی پاک نے سکھایا کہ مصیبت کا اجر ضرور اللہ سے مانگنا ہے، کہ ہمیں اس مصیبت کے اجر سے محروم نہ کر دینا، یہ نہ ہو مصیبت بھی برداشت کی، 100 گنڈا اور بعد میں 100 چھتر، وہ بھی کوئی آپ کے ہاتھ پلے کچھ نہ آیا کہ وہ بھی نہیں، اللہ سے یہی دعائیں مانگتی رہنی۔ اور یہ آپ کو میں بتا دوں، جو بندہ بندوں سے شکوہ کرتا ہے، یہ شکوے کی بات آ گئی، شکوہ بندوں سے، بندوں کے سامنے اپنا پیٹ کھولنا شروع کر دیتا ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بس اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بہت جو ہے نا اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، رحمت کی بالکل نہیں ہوتی، جب تک پورے قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتا۔ آپ کا پیٹ کا آپریشن ہے تو آپ نے وہ نائی کو دکھانا ہے، موچی کو دکھانا ہے، کسائی کو دکھانا ہے، درزی کو دکھاتے ہیں؟ نہیں، آپ اس کو دکھاتے ہیں جس نے سرجن ہے، جس نے آپ کا آپریشن کرنا ہے، اس کو دکھانا مناسب ہے، باقی جس کو مرضی دکھاتے پھرے آپ، کوئی وہ پیٹ کا حال نہیں نہ۔ یہ اللہ پاک، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے نا، جو اس کو کوئی پرابلم کوئی مصیبت ہے، وہ دیکھ لیا ایوب علیہ السلام، رب انی مسنی الضر، اس نے بھی تنہائی میں کہی اللہ سے بات، اس نے نہیں کہا کہ اپنی بیوی رحیمہ کو بتا دی، نہ یاروں کو بتایا، ان کو کہا کہ اللہ دیکھ میرے پہ کیا گزر رہی ہے تنہائیوں میں۔ یا حضرت یعقوب علیہ السلام انا معاشق بسی و حزنی للہ، وہ بھی رویا تنہائیوں میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، وہ بھی یونس علیہ السلام بھی روئے تنہائیوں میں۔ اللہ نے فرمایا تنہائیوں میں مجھ سے بات کرنی، جب کوئی بندہ تیرے دائیں بائیں نہ ہو بھی تیرے پاس، لیکن ان کو نہ پتا ہو کہ اس وقت تو کس کے ساتھ مخاطب ہے اور کون تیرے ساتھ ہے۔ مجمع کے اندر بھی تو بیٹھا ہوا، تیرے اندر محفلیں لگی ہوئی ہیں، مجلسیں لگی ہوئی ہیں، جلوتے ہی جلوتے ہے، شور اور ہنگامہ ہے، لیکن اس وقت تو سنا رہا ہو، تو مجھ کو سنا رہا ہو، لوگوں کو نہ سنا رہا ہو کہ تمہیں کس کے ساتھ کر۔ اللہ فرماتے ہیں انما اشکو بسی و حزنی للہ، مجھ پہ جو گزر گئی اور میرے جو غموں میں اضافے ہو گئے، حزنی اللہ، اللہ میں تیرے سامنے یہ فریادیں کرنے والا آدمی ہوں۔ یہ ہے، اگر آپ نے یہ مشکل وقتوں کے اندر شور مچا دیا نا، جا کے اس کو بتایا یار بڑے حالات خراب ہیں، بڑے خراب ہیں، اللہ میرے ساتھ کچھ نہیں کرتا، میں آپ متکبر ہو رہے ہیں اور اللہ کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ جو بندہ بے ادبی کرے گا اس کی سزا دنیا کے اندر ہے۔ آپ کے حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں، کتنی غربت آ جائے، مفلسی آ جائے، بیماریاں آ جائیں، بندوں کے سامنے کہ الحمدللہ شکر ہے میرے اللہ کا، اور بڑی سی بڑی بیماری بھی آ جائے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے وہ ایسی بیماریاں نہیں لگا دی جس میں اور بڑی دنیا اس کے اندر ہے، اور بہت ساری دنیا پہ مجھے فضیلت عطا فرمائی، دعائیں مانگتا رہے۔ لیکن جب چلا جائے تنہائی میں، پھر دنیا کے لوگوں کے سامنے استقامت ہی دکھائے، تنہائی میں جب چلا جائے نا، اس وقت بھی پھر کوئی استقامت نہیں، کوئی شاید ادھر کوئی استقامت نہیں، اللہ کے سامنے کسی نے استقامت دکھانے کی کوشش نہیں کرنی، نہ کہنا کہ میں مضبوط نہیں، کوئی مضبوطی نہیں، اللہ کے سامنے پھر مٹی کا ڈھیر بھی، میں مٹی کا کیا یار، دنیا میں ہے ہی مٹی سب سے نیچے، مٹی کا بن جائے، روندی ہوئی مٹی بن جائے اللہ کے ساتھ، اللہ میں یہ مصیبت نہیں برداشت کر سکتا، مجھ سے یہ دکھ نہیں اٹھایا جانا، میں کمزور بندہ ہوں، قلم کو ہٹا لے اور اسی قلم کے ذریعے سے میرے لیے وہ نعمت لکھ دے جس کے ذریعے سے میرا جسم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر راحت ہی راحت پائے، یہ مانگنی چاہیے۔ اور دعائیں جب بھی بیماریاں ہیں، راحت کی دعا مانگنی اور خیر کی دعا مانگنی، کہ بیماریاں آتی ہیں راحت کی بیماریاں ہوں، تکلیفوں میں اتنی نہ بڑھ جائیں کہ میں اللہ تجھ سے شکوے کرنے لگ جاؤں، اور بندے کے پاس اس کے بعد ہے خیر کی، کہ خیر کی کیا ہوتی ہے؟ ایسی بیماری جس کا اجر باقاعدہ طور پر تو مجھ کو دے، جس کے اجر سے محروم نہ کر دے، کہیں یہی نہ، اور جو درجات کی بلندی والی بیماری ہو، اللہ کے قریب کر دینے والی بیماری۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بیمار، بہت شدید بیمار ہاسپٹل میں تھا، تو میں نے وہاں پہ مولانا مرحوم آئے، میں نے مولانا سے کہا کہ اس دفعہ تو بیماری میں میری حالت زیادہ خراب ہوئی، تو اللہ سے میں نے بہت ہی تکلیف بڑھتی گئی، میں مانگتا گیا، مجھے یوں لگا میں قریب ہو گیا، تو وہ بڑے ہی خوش ہوئے، کہتے اس سے بڑھ کر اب کون سی اس بیماری کی نعمت تم نے لینی تھی، یہ دکھ نے جو تمہیں اگر اتنا قریب کر دیا۔ میں نے کہا پہلے بھی کبھی اتنی دعائیں مانگی میں نے کبھی بھی نہیں مانگی اللہ میاں سے، بے شک تہجد، لیکن جو تکلیف ہوتی تھی اس میں کہتے یا اللہ تو کر دے، مجھے ٹھیک کر دے، تیری مہربانی، کون نہیں کہنا ہے، کتنے تو نے کرنے، تو مرید ہے، ارادہ ہی اندر کرے تو بیماری ختم ہو جاتی، تکلیف دور ہو جاتی، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی۔ یہ دوسرا کام جو حسد آ جاتا ہے، حسد بھی جس دل کو روگ لگ جائے نا، وہاں پر بھی حسد والے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ،
یہ بھی تزکیہ نفس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور تباہ و برباد کر کے آدمی کو رکھ دیتا ہے کہ اللہ نے اس کو نعمتیں کیوں اتنی دے دی، ایسے ہی جلتا کڑتا سڑتا رہتا ہے۔ حسد کے علاج کے لیے سب سے اچھی علماء نے کہا ہے کہ اس آدمی کے لیے نعمتوں کی کثرت اور فراوانی اور کشادگی کی مزید دعائیں کرتا جائے، ہر وقت کرتا جائے، یا اللہ پاک اس کی نعمتیں بڑھا، اپنا حسد کو ختم کرے، اور اخیر دل میں یہ بات بیٹھ جائے اس آدمی کے لیے کہ یار جتنی نعمتیں سونے ربا تو نے اس کو دی، اتنی نعمتیں مجھ کو عطا فرما۔ جس کے ساتھ آپ کو حسد بڑھتا جائے کہ اس کے پاس یہ گاڑی کیوں آ گئی، اس کے پاس یہ گھر کیوں آ گیا، یہ جلنا کڑنا کٹنا یہ شیطان کا عمل تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر اس کو حسد آ گیا۔ اللہ نے اتنا قریب کر لیا اس کو، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، سجدے کرو سارے اس کو، اور فرشتے بھی کریں، پھر اجمعین سارے کریں، جبرائیل میکائیل سب کرو۔ حسد ہو گیا کہ اس بندے کو اپنے پاس سے اپنے اتنا قریب کر لیا، اس قریب کرنے کے چکر میں ظالم نے انکار کر دیا، واہ واستکبر، ایک انکار کیا، دوسرا پھر اس کے اوپر استکبار ہو گئے، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اور اس کے بعد آ گیا غصہ، وہ نبی علیہ السلام سے اس نے آگے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کوئی حل فرمائے، آپ نے فرمایا بس غصہ پی جا، غصہ پی جا۔ جس بندے کے دل کو غصے کا روگ لگا رہتا ہے نا، ہر وقت تپا ہی رہتا ہے، گرم ہی رہتا ہے، اس آدمی کا کوئی دین ایمان نہیں بچتا، وہ غصے کی رو میں سب کچھ بہہ جاتا ہے، تباہی بربادی کر دیتے ہیں یہ غصے۔ نبی علیہ السلام سے اس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون ہے، آپ نے اس کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ تو غصہ نہ کیا کر، پھر کہا فرمایا غصہ نہ کر، پھر کہا فرمایا غصہ نہ کر۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ بندہ جو مشہور ہے لوگوں کے اندر بڑا غصیلا ہے اور ہر جگہ یہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، جس وقت غصہ آئے اسی وقت ذہن میں سمجھ لے کہ اگر اس اوپر والے کو مجھ پر غصہ آ گیا تو پھر کیا بنے گا، اس کو مجھ پر غصہ۔ اس طرح ہی اپنے ملازموں کو گالیاں مارنا کوٹنا، ان کے ساتھ برے سلوک کرنے یا ان کے بارے میں بدگمانی رہنا، یہ کام نہیں کرتے، کام چور ہے فلانے، بچ جائیں بچ جائیں۔ اوپر بادشاہ بیٹھا، اس کو بھی پتا کہ آپ نے کام چوریاں زندگی میں کتنی کی، اس کی کتنی قطعاتیں کی ہیں وہ جانتا ہے، اور جس طرح آپ پچھلا سارا کچا چٹھا لانے کی کوشش کریں گے وہ آپ کا کچا چٹھا لا کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ آپ بچیں اس سے، غصے کے لیے اپنے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے غصے سے مامون اور محفوظ فرما۔ غیرت ایمانی ہونا بہت ضروری ہے، ایمان والی غیرت پیدا کرنے کی دعا کرے کہ اللہ جس طرح تو غیور، تیرا نبی غیور، ہم مومنین کو غیور بنایا، ایمان اس کے مقابلے میں غیرت مانگیں۔ عجیب بات ہے، قوم کے اندر غصہ بڑھ گیا ہے، غیرت جاتی رہی۔ اس قوم کا یہ حشر اب ہو گیا کہ غصہ بہت، قتل ہی قتل، مار پیٹ رہے ہیں، جا کے دیکھ لیں یوٹیوب پہ گولیاں چل رہی، برا حال، تھانے کچہریاں، یہ ہو گیا قوم کے اندر۔ اور غیرت جس شے کا نام تھا جس سے حیا پیدا ہونی تھی، بیٹیاں چھپا لینی تھی، اللہ کے نام پر غیرت کرنی تھی، اس کی حدود کو پامال ہوتے، وہ کہتے ہوتی رہے، وہ کوئی بات نہیں، وہ شے اب زیادہ اور یہ کم۔ اور اس کے بعد آ جاتی شہوت نفساندی، اندر انسان کے یہ چار اسباب، اندر نفس کو مرغوب چیزیں، جو مرغوب عقیدہ وہ لے لینا چپ کر کے، جو عقیدہ مرغوب نہیں لگا وہ چھوڑ دینا، اس کے بارے میں پھر جگہ جگہ سے اس کا رد ڈھونڈنا شروع کر دینا۔ جس طرح مزے کی چیزیں، گامدی پروگرام سارا بنا لینا کہ جو دنیا کا مرغوب اور دنیا کا، دیکھیں نا جب آتی نا کوئی بات، کوئی بھی دنیا کی بری بات کام کرنے کے لیے وہاں پہ گامدی آیتیں پڑھتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی زینتوں کو حرام کرتا ہے، انا للہ۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ کعبے کے گردا گرد وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگ ننگے ہو کے، کس نے تمہیں یہ کپڑوں کی زیب و زینت سے حرام تمہارے لیے کہا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے تو پیدا کی ہے۔ اب اس زیب و زینت سے عورت کی زینت لے لے، عورت کو بناؤ سنگار، بیوٹی پارلر، ننگا ہو جانا، پھر یہی کہا کہ بات کی تعویل کر لینی کہ جو نفس کو مرغوب ہوتا اس کو اپنے لیے جائز کر لینا۔ اور یہ دو بندے اس ہماری ہسٹری میں ہوئے ہیں، ایک تو پرانے علماء میں سے ایک صاحب تھے، ان کو تکفیر کی چکی چلاتے تھے، وہ ان کا کام ہوتا ہی یہ تھا کہ جو دنیا کے اندر مذہبی روایتیں ہیں نا، بدعات، اس کو جائز کرو ہر طریقے سے۔ اور ایک اس یہ دنیا کا بندہ آ گیا بھی جو دنیا کے اندر گندی رسمیں ہیں نا، ہر شے بے پردگی اس کو جائز ہی بناتے چلو۔ جو اسلام کہتا تھا یہ پرانی باتیں ہیں، اب نہیں، اب متروک ہو گئی ہیں، منسوخ ہو گئی، یہ باتیں اب اس کے لیے آ گئی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جب تک آدمی ان سے واقفیت کی بنا پر رہتا ہے وہ اللہ کی باکمال صفات اور با عظمت خوبیوں سے دور رہتا ہے، اور جب وہ ان چیزوں سے خود کو پاک کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے نفس میں پائے جانے والی برائیوں سے آگاہ ہو جاتا ہے، نہ وہ تکبر کرتا ہے، نہ وہ غصہ کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھائی کو ملی ہوئی نعمتوں پر حسد کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ وہ پھر ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر جو اگلی چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ زندہ دل، اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتے ہیں جو زندہ دل ہوتا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت
تیرے جینے سے ہے۔ یہ دل زندہ کون سا ہوتا ہے؟ جس دل کو اللہ کی صفات کے بارے میں معرفت ہو جاتی ہے وہ دل زندہ ہے، اور جس دل کو اللہ کی صفات کے بارے میں معرفت نہیں وہ دل مردہ ہے۔ وہ جو آپ جو مرضی کہیں، وہ ناچتا ہے گاتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں زندہ دل، زندہ دلانے لاہور، یعنی جو کنجر خانہ کرنا ہے وہ جناب کنسرٹ کرا لو، میوزیکل پروگرام کرا لو، اس کے اوپر نہیں، بالکل بے زندہ دلی جو ہے وہ اس سے نکل جاتی ہے۔ اصل زندہ دلی یہ کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی معرفت کو جو دل قبول کر لے اور جو اس کو سمجھ لے وہ دل زندہ ہے۔ باقی دنیا کے اندر سب دل مردہ ہی مردہ ہے، چیک کر لے۔ اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے پھر جو چیزیں نکلتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ انسان کے تمام جتنے بھی اعضاء جوارے ہیں، یہ جتنے انسان کے ہاتھ پاؤں ہیں، مردہ دل کے اندر سے پھر وہ مردہ کام ہی نکلتے چلے جاتے ہیں، بدکاریاں اور گناہ، بالکل۔ اور جو دل زندہ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں حدیث شریف میں کہہ دیا ہے کہ بندے کا جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو وہ نوافل بہت پڑھنے شروع کر دیتا ہے، بہت نوافل پڑھنے شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ نوافل پڑھتا ہے تو اس کے میں پھر ساتھ ہو جاتا ہوں، اس کا ہاتھ نہیں میرا بن جاتا ہے۔ میرے سے مراد کیا؟ ہر کام نیکی کا کرنے والے، ہاتھ نیکی کرنے والے بن جاتے ہیں، پاؤں نیکی کرنے والے، زبان نیکی کرنے والی، جسم نیکی پورے جسم اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تو اس کو مل تو چکا ہوتا ہوں، اپنی اس کی میری عظمت اس کو قرب لانے کے لیے اسی حدیث کے شروع میں آتا ہے کہ قرب جو اختیار کرنا چاہتا ہے نا میرا، وہ فرائض ادا کرے، اور جو بالکل مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہو جو اور پیار کرنے لگ جو، وہاں نوافل کی باری آ گئی۔ اب حالات دونوں طرف سے خالی ہیں، نہ وہ قرب آتا ہے نہ وہ دوسری چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما، وہ جو دل زندہ ہو، ہمیں وہ معرفت عطا فرما جس کے ذریعے سے پھر ہم تیرے قریب ہو جائیں اور تیری ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور تیری صفات کے بارے میں ہمیں بہت گہرائیوں تک اترنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، بہت کام جو ہوتے نا ان حکومتوں کے، ایسے چلن اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، شیطان کی جب دائی بن جاتی ہے نا، شیطان کی طرف بلانے والی حکومتیں بھی شامل ہو جائیں، ایمان تباہی ہونا ہے۔ حکومت نے پھر ارادہ کر لیا کہ ارتگل ڈرامہ ترکی کا جو ہے نا اس کی اردو ڈبنگ کرا کے پورا مہینہ رمضان شریف کے اندر چلانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور فیس بک پہ چلے جائیں، مذہبی طبقے کا وہ جدید ورژن جسے ماڈرن کہتے ہیں، اور سیکولر اسلام، اور یہ وہ لوگ مدرسوں کے پڑھے ہوئے وہ لوگ مولویوں کو طنز اور تان کرتے ہیں کہ وہ ان کو کون لوگ ہیں جن کو یہ، اور دنیا دیکھ رہی ڈرامہ۔ کبھی یہ پچھلی ایک دفعہ مشرف کا دور آیا تھا دی میسج کی ڈبنگ کر کے جناب پورا رمضان چلائی، اور کبھی یوسف علیہ السلام کی بنا دیتے ہیں، کبھی عمر سیریز حضرت عمر کی بنا دیتے ہیں، اور بڑا بڑا مذہبی طبقہ شیئر کرتا ہے، اور دینی لوگ اور ایسے لوگ جو محاذوں پر بیٹھے ہیں نا کفر کے خلاف، وہ بھی کہتے ہیں کہ عمر سیریز دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھو، ساری چیزیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بہانہ کیا بناتے ہیں جی، یہ اس طرح کا کرنے سے نا کچھ لوگ اسلام کے قریب ہو جاتے ہیں، اور وہ جو اس طرح ہوتا ہے نا کچھ مذہبی فوائد ان ڈراموں کے ذریعے، آپ بھی ایک مفروضہ بنا لیا کہ ان ڈراموں کے ذریعے سے مذہبی بنیادوں پر بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ انہوں نے ایک بات بنا لی۔ اس طرح شیعہ امام حسین کی موویز دیکھتے ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، 2006 میں میں بھی لے کر آیا تھا 43 CDs ادھر سے بنوا کے۔ عقل بندے کو بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ان چیزوں کی پہچان کرے، بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح سے دین آتا ہے، لیکن یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ صرف قرآن مجید سے دور کرنے کے لیے یہ سارے ڈام، اور میرے نزدیک ان میں سے کوئی بھی دیکھنی جائز نہیں، خود دی میسج دیکھنی بھی جائز نہیں، میں ان کو جائز نہیں سمجھتا، حرام ہے۔ کوئی آپ کو اسے چیز کہاں گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، آپ نے وہ دیکھنی ہے؟ ان کے اندر عورتیں ہیں، وہ ارتگل ڈرامے کے اندر خود ہی 1-2 نمبر ڈرامے، وہ کب سے ارتگل اور عثمانی حکمران جو ہے ہمارے وہ آئیڈیل ہو گئے، مجھے یہ بتائیں، ان کی میں نکال کے دکھاؤں نا، جو انہوں نے عثمانیوں نے اسلام کے اوپر قیامت ڈھائی ہے، آپ کو کیا پتا؟ مکہ اور مدینہ کو جہر رکھا، راستے میں قافلے لوٹ لیتے تھے، یہ تو سعودیوں کی حکومت ہے، جو آئے تو انہوں نے آ کے یہاں پر امن امان قائم کیا، ٹھیک ہے وہ بھی خراب ہو گئے، الگ ایک بات ہے، لیکن جب وہ آئے ہیں انہوں نے آ کر لوگ اپنا کفن ساتھ لے کر جاتے، مولوی احمد رضا خان کفن لے کر گئے اپنا ساتھ جاتے وقت، رسول اللہ کے روضے پر جا کر واپسی پر لکھا کہ شکر ہے جان بچ کر ہماری آ گئی، یہ غلط ہے،
جتنا ان کا حصہ اسلام کے اندر اتنا رکھے جتنا ان کا ہے، نہ سعودی بنے نہ ترک بنے۔ اب وہ رجب طیب اردگان کی وجہ سے وہاں وہ والا اسلام چاہتے ہیں یہ سارے، ترکی جائیں وہ ماڈریٹ، ادھے ننگے ادھے کپڑے پہنے ہوئے، اب لوگ وہاں اسلام ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ مطلب اپنا جو عہد رفتہ تھا نا، گزرا ہوا ماضی، کسی کام کا مسلمانوں کا گزرا ہوا ماضی نہیں ہے، یقین جانیں۔ آپ کو کیا پتا عہد خلافت راشدہ کے اندر اتنا معاملہ خراب ہو گیا تو بعد والے ہم خلیفوں کو کیا چاٹتے پھرے؟ کوئی مسلمان حکمران ہوتا ٹھیک ہونے کی کوشش کرتا، لوگ اس کو نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے یہ کل کو پھر یہ بھی کہہ دیں گے کہ جی اس طرح کر لیں کہ کسی رنڈی کا میوزیکل پروگرام اور اس کا ڈانس پروگرام رکھ لیتے ہیں، جب وہ آدھا ڈانس کر لے اس کے بعد پھر ساتھ ہی درس قرآن پاک رکھ دو، پھر بات چل رہا کہ لوگ آئیں گے تو صحیح۔ یہ شیطانی ایجنڈے ہیں۔ کل کو پھر یہ بھی کہہ دیں گے بھی کوئی مذہبی کتاب نا اس کے اندر ننگی تصویریں لگا دیں، ہر 10 تصویروں کے بعد وہ دینی کتاب، پھر 10 تصویریں، لوگ گندی تصویریں دیکھنے کے بہانے قرآن تو پڑھیں گے، دین تو پڑھیں گے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ الا للہ الدین الخالص، آپ نے اسلام کی طرف آنا ہے تو خالص ہو کر آئے۔ دنیا کی ہر چیز کو آپ کو ٹھوکر مارنی پڑے گی، شاعریاں، ادب، لٹریچر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، سب بکواس ہے۔ جو تعارف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا وہی تعارف اللہ نے مانگنا ہے۔ اللہ کو کسی ایسے خدا کی من گھڑت اور آپ کی مزعومہ جو خدا آپ نے ذہنوں میں بنا رکھے خود ساختہ بالکل نہیں چاہیے۔ نہ دین ہی آپ کا مانا جانا ہے۔ آپ جو اللہ نے کہا دین اسلام ہے، اور دین جب تک محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں اختیار کریں گے اتنی دیر تک کسی کی کوئی بات نہیں۔ صحابہ کے پیچھے بھی نہیں آپ چل سکتے، اماموں کے پیچھے بھی یہ دیکھ لیں کتنا کچھ کرتے پھرتے ہیں، یہ بھی ان کے پیچھے نہیں آپ چل سکتے۔ آپ کو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کتنی کی کوشش، کتابیں دنیا کے اندر جتنا گاندھی نے کتابوں نے بچایا نا کسی شاعر نے نہیں بچایا۔ پبلشنگ کا زمانہ جو شائع ہوا تو اسے پوری دنیا ہی کافر بنا دی لوگوں کے پاس۔ اب آپ کے پاس گھر میں 10 قرآن پڑھنے والا کوئی آدمی نہیں رہ گیا۔ کیا پبلشنگ کا فائدہ ہوا؟ سعودیہ سے قرآن مجھے ملا تھا، مجھے جی فلاں امریکہ سے آیا تھا قرآن، مجھے فلانے نے ترجمہ، اتنے ترجمے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ موبائلوں کے اندر قرآن آ گیا لیکن قرآن کے ساتھ کتنی بھی لوگ ٹھیک ہوئے۔ یہ ٹیکنالوجی اور سائنس نے جو بربادی اڑائی وہ چھوڑ دیں، اس کے خطبے آپ میرے پاس پڑھ چکے ہیں۔ وہ بات وہ کرے جس بندے کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہو۔ یہ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکنالوجی اور سائنس کی بلا وجہ حمایت کرتے پھرتے ہیں۔ یہ موویاں دیکھنی حرام، ان کے اندر مخلوط عورتیں پھر رہی ہیں، عشق بازیاں دکھا رہے ہیں، ارتگل چنگا آدمی بنایا ہوا ہے، خفیہ عشق بھی فرما رہا ہے ساتھ ساتھ۔ یہ لذتیں، اور نسیم مجازی کا بیڑا غرق ہوا اور ابن صفی کا بیڑا غرق ہوا جنہوں نے پوری امت ہی برباد کر کے رکھ دی۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے سارے لٹریچر پیدا کی، اندر عورت داخل کی، بھی لڑکے چسکے کے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ نبی پاک نے کون سی بات ایسی، جو ادب قرآن مجید سے ٹیلی نہیں کرتا وہ ادب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس پہ میں نے 25 سے 30 خطبے دیے ہیں کہ ادب نے جو بربادی کی ہے اس زمانے کے اندر شاید ہی کسی نے برباد، اور ترقی پسندوں نے گما پھرا کے اپنی طرف سے نا ایک رنڈیوں کو پھر آخر میں ثابت کرنا مولوی کچھ نہیں اور رنڈی سب کچھ وہ اللہ کے نزدیک ہوتی، کوئی اللہ کے نزدیک نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ دیندار مولویوں کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دے گا؟ ہیں جی، جو مولوی کسی کو برائی سے روکتے ہیں وہ خدا ان کو اور رنڈیوں کی توبہ قبول کرتا پھرے گا کہ نہیں جی وہ ایک نے وہ پانی پلایا تھا، وہ پانی اس نے اگر پلایا تھا وہ اللہ کو قبول ہو گیا، کوئی عمل اس کا آپ نے کام پکڑ لینا، یا ساری رنڈیاں کتوں کے لیے وہاں پانی پلا دیا کرے اور کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، ہم نے اس طرح گند پھیلاتے رہنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں صاف سورہ نور میں کہا جو لوگ فحاشی اور بدکاری پھیلانا چاہتے ہیں خدا ان سے قیامت کے دن ضرور نپٹ کے رہے گا، یہ قرآن مجید میں۔ اور جی اس کے اندر عورتیں بے پردہ، اور آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ پاگل ہے؟ کون سا اسلامی ڈرامہ ہے وہ دنیا کے اندر؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ امت تباہ ہو رہی ہے۔ نہ آپ اپنے ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر اپنے آپ کو ضائع کریں۔ آپ وہی قصہ لیں جو قصہ آپ کو قرآن مجید خود سناتا ہے، وہ آپ کی آنکھیں اندھی ہیں۔ کون سا چسکا آپ کا، ایک مائنڈ سیٹ آپ کا فلموں کا بنا دیا، ایک صدی لگی، 1.5-2 صدیاں۔ 1892 میں پہلا بلو پرنٹ نکلا تھا اس زمانے میں، تحقیق یہ اس وقت نوابوں نے لا کے رنڈیاں اور یہ ننگی فلمیں دیکھنی شروع کر دی تھی۔ آپ کے تو ملک کی بربادی ہوئی ہے، کس طرح قائد اعظم نے یہ وطن لیا وہ آپ کو نہیں پتا۔ اب آپ کہتے ہیں یہ حکومتیں کرتی ہیں، حکومتیں کوئی کام نہیں کرتی۔ باقی یہ قرآن مجید کا زمانہ ہے، قرآن کو صبح آج شامی مغرب کی نماز کے بعد اللہ اکبر ہونا، آپ نے رمضان میں داخل ہو جانا اسی وقت، مغرب کا اللہ اکبر، انشاءاللہ العزیز آپ کو رمضان میں داخل کر دے۔ اللہ آپ کا رمضان پورا کرے اور اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو وہ رمضان عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے چاہتے تھے، وہ رمضان اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ اور جس کی آپ کو خوشخبریاں سنائی وہ اللہ آپ کو یہ رمضان عطا فرمائے، جو اللہ نے غیب سے اپنی مرضی اور اپنی پسند ناپسند آپ کو بتائی ہے نا اپنے نبی کے ذریعے، وہ رمضان اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ یہ مجھ سے ایک سن لیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم یہ میرے پاس باب قرات قرآن کی فضیلت میں، حسن حدیث ہے ترمذی شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قرآن پڑھنے والا صاحب القرآن، صاحب القرآن کا مطلب یہ نہیں کہ حافظ قرآن ہی آئے گا، کوئی نہیں صاحب القرآن، کوئی حضور نے حافظ قرآن کا نہیں کہا، صاحب القرآن جس نے صاحب وہ ہوتا ہے صاحب القرآن جس کا جیسے یہ بٹن 24 گھنٹے میرے ساتھ لگے ہیں نا، اس طرح 24 گھنٹے وہ اپنے ساتھ قرآن مجید کو لگائے رکھے، صحابی بن جائے قرآن کا، ایک ہے نبی پاک کا صحابی، ایک ہے قرآن مجید کا صحابی بن جانا، صاحب القرآن، بس قرآن 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 دن رات صبح شام اس کو کوئی شاید سمجھ قرآن۔ صاحب قرآن قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو قرآن اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا فیقول یا ربی، اے میرے پیارے رب، حل ہی اس کو کوئی ایسا جوڑا پہنا، وہ جو جوڑا یلبسو حلت الکرامہ، اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس کو کوئی پہنا کوئی چیز، تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ کرامت، بزرگی، شرافت، عزت والے کپڑے اس کو پہنائے جائیں۔ اس وقت کوئی تھوڑے ہونے کپڑے، خلتیں اور جناب آپ کے کپڑے اور آپ کے جوڑے، صاحب قرآن کے جوڑے ہی لاگ اللہ پاک نے بنانے، وہ فرمایا اس کو عزت والے، جیسے آپ اچھے اچھے کپڑے صاحب عزت بن جاتے ہیں، کہدا پایا پاشادہ، کہدا پایا اعظم لٹھا، فلانے دا لٹھا، گل احمد دل، اللہ فرماتے پھر میں تیار کروں گا اس کے لیے وہاں پہ قرآن کرنے کے لیے، اللہ پاک سے آگے سے کرے گا یا ربی زدہ، نہیں اللہ پاک کچھ اور عطا فرما، اور عطا فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کہے گا، کیا کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا یلبسو تاج الکرامہ، پھر اللہ پاک اس کو کرامتوں والا ایک تاج پہنائے گا اس کے اوپر، ہیروں سے جڑا ہوا، جو اس کو ممتاز کر دے گا، رش کرے گی دنیا دیکھ دیکھ کر، لوگ ساری دنیا دیکھے گی، اللہ ایک تاج اس کے لیے اسپیشل بنائے کہ یہ وہ ہے جس نے قرآن کو سینے سے لگائے رکھا۔ پھر وہ اللہ پاک سے کہا یا ربی ارض عنہ فیرضا، اے میرے پیارے رب تو اس سے راضی ہو جا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ہاں بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ جس کے ساتھ اللہ راضی ہو جائے گا، مجھے یہ بتائیں اس پیچھے پر کیا رہ جائے گا؟ تو پھر اس کے بعد اللہ پاک اسے فرمائیں گے کہ اسے پڑھ اقرا ورقن ویزاد بکل آیت حسنہ، اور چڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں نیکیاں حاصل کرتا جا، درجے بلند کرتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ یہ نہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے یہ کہہ دینا کہ وہاں پہ قرآن مجید بالکل آ جائے گا، حفظ ہو جائے گا، وہاں پر جہاں جن کو نہیں نا حفظ ہو رہا دماغ کی کمزوری کی وجہ سے، وہاں وہ حافظ بن جائیں گے، اللہ کے کن کہنے سے آؤ، بس پھر چڑھتا جائے گا درجات کی بلندیاں۔ یہ میں نے صرف آپ کو صرف اتنی بات سمجھائی ہے کہ یہ ڈرامے، یہ کنجر خانے، ارتگل کچھ نہیں ہونا، تو اسی ارتگل 100 ڈرامہ بھی بن جائے، آپ میں غیرت پیدا نہیں ہوگی، آپ مغرب کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، جو مرضی کر لیں، آپ جتنا مرضی کر لیں، آپ میں قومی تعصب تو پیدا ہو سکتا ہے یا مسلمانی تعصب پیدا ہو جائے، ایمانی تعصب آپ کے اندر کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ ان کی طرح کے کھانے، اب تو ہر شے ان جیسی ہوگی، کپڑے، جوتے، کھانا، کپڑے، گھر بنانے کا انداز، گاڑیاں چلانا، اس میں انجوائے کرنے کے پارٹیز، ہر شے، مرنا، جینا، ڈوبنا، جو کچھ بھی ہے نا، غرق ہونا، وہ سب آپ نے ان سے، آپ کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا ہے آپ نے اس کے، یہ بالکل اس حکومت کے چکر میں نہ آئے، یہ ہو یا اگلی کسی کی ہو یا پچھلوں کی کسی کی حکومت ہو، نہ یہ نبیوں والی فلمیں دیکھیں، یہ ساری 2 نمبر فلمیں ہیں، یہ کافروں نے بنائی ہیں اور یہودیوں کی بنائی ہوئی فلمیں ہیں، اور ساری امینڈمنٹ کی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر ایسی ایسی کافرانہ باتیں ہیں۔ یوسف نجار حضرت مریم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس نے، یہ بائبل ہی آپ کو دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا، اللہ کہتا ہے مریم پاک پاکیزہ تھی، کسی مرد نے نہیں چھوا، وہ یوسف اس کو نجار جو ہے ان کا منگیتر اس زمانے کا، اسے کہتے ہیں نکاح جس کے ساتھ ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی، وہ والا معاملہ تھا ان کا، وہ لے کر ان کو گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، وہاں سے نکلا فلسطین سے مصر تک لے گیا۔ آپ کیا کریں، یوسف علیہ السلام کی وہ دکھائی ہے اس کے اندر، وہ جپیاں ڈالتی پھرتی ہے زلیخا، نبی اللہ نے کہا میرا نبی پاک تھا، اس کو چھوا نہیں کسی نے، ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی بیٹی، بڑے فرعون کی بیٹی اور چھوٹے فرعون کی بیوی، وہ جپیاں ڈالتی اس کے گھر میں آ کے، نبی بن جانے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو غیرت نہیں آتی؟ بے غیرت ہو گئے مسلمان، بے شرم۔ آپ یہ بھولے پالے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا سین کیسے فلمائے جاتے ہیں اور کس طرح کیے جاتے ہیں۔ یہودیوں نے نبیوں پر اتہام بازی اور بدکاری کی وہ مثالیں قائم کی کہ اللہ پناہ کر دے، آپ بائبل پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو کام دی بیوقوفہ جو کہتا ہے کہ بائبل میں کہیں نوح علیہ السلام زنا کریں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کہیں لوط علیہ السلام زنا کریں، کہیں حضرت داؤد علیہ السلام عورت چھیننے کے لیے بندے کو مروا دیتے ہیں، کہیں 700 لوڈی اور 300 بیوی، 1000 بیوی سلیمان علیہ السلام نے رکھی ہوئی، آپ کو کیا پتا؟ یہ صرف اس قرآن مجید کی برکت ہے، اس نے سب اپنے نبی کو نہیں، صرف ہر نبی کو اس قرآن مجید نے بچایا، اس کی عصمت، یہی آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔
ڈرامے آپ کو جنت میں لے کے جانے والے نہیں۔ قرآن مجید کو ساتھ بنا لیں۔ میں ختم کروں، ایک تابعی کے بارے میں نے پڑھا، 3 دن میں وہ قرآن مجید ختم کرتے تھے، 40 سال 3 دن میں قرآن مجید ختم کرتے رہے۔ کتنے سال؟ سال میں 125 قرآن ہو گیا کہ نہیں ہو گئے؟ 21-22 قرآن، اس کے بغیر نہیں وہ رہتے تھے۔ کہتے تھے نہیں میں رہ ہی نہیں سکتا، مجھے اللہ نے طاقت اتنی دی ہے کہ میں اللہ پاک سے کہا اللہ میں قرآن پڑھتا جاؤں، اللہ میں قرآن پڑھتا جاؤں۔ باقی حکومت نے کہا گھر میں رہیں، تراویحاں نہ پڑھیں، تو آپ مسجد اب آگے مولانا اسحاق، تراویح جی فرض ہی فرض ہے۔ مولانا اسحاق ہو گیا سچ، ہو گیا۔ اس نے کہا تھا ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے کام تمہارا خراب ہو۔ حرم کے اندر بھی اب انہوں نے کہا تھا 10 پڑھا کے سلام، جاؤ اپنے گھروں میں پڑھو، اور وہ بھی کوئی نہیں آئے گا۔ سارے ہٹ آ گئے ہیں، سب کچھ اب ختم ہو گئے، اب کوئی نہیں۔ ہم نے قرآن سننا ہے، ہم نے رات اس طرح گزارنی، جس نے اب وقت آ گیا کہ رات اکیلے قرآن کے ساتھ گزار کر دکھائیں۔ بہت پڑھ لیا آپ نے لوگوں کے ساتھ دکھاوے کی تراویحاں، اب وقت آ گیا۔ تو تہجد نہیں چھوڑنی ہے آپ نے کل سے، بالکل آپ کی کوئی ایک دن بھی ناغہ نہ پڑے، بند کر دیں، موبائلوں کو آف کر دیں، تہجد آپ کی بالکل۔ اور ایک تہجد میں روزانہ آپ 1 سپارہ تو تہجد والا ہی رکھے نا، باقی دن میں آپ نے جو قرآن پڑھنا ہے وہ الگ ہے۔ تہجد کس وقت 1 سپارہ لازمی آپ نے قرآن مجید کا ختم کرنا ہے، اس میں پڑھیں، چاہے 2 رکعتوں میں پڑھیں، چاہے 10 رکعتوں کے اندر پڑھیں یا 11 میں۔ آپ نے ایک دوسرا روزے کی پوری حفاظت، ذرا معمولی سی بھی نگاہ اٹھا کر نہیں بری چیز کو دیکھنی۔ تیسرا قرآن مجید نہیں چھوڑنا آپ نے، انشاءاللہ وہ آپ کو اللہ رمضان دے گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے مانگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی رمضان عطا فرمائے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، ویسا قیام دے جیسا سرکار کو قیام عطا فرمایا تھا، ویسا قرآن پڑھنے کی توفیق دے جیسے میرے سرکار کو توفیق عطا فرمائی، اور اس رمضان والی محبت پیدا کر دے جتنا میرے نبی کو عشق تھا نا رمضان سے، اتنی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ آمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم بلغنا فی رمضان۔ اور پراچا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی فیملی کے لوگوں کو 30 لوگوں کو کرونا وائرس سے اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے ہماری دعائیں سنی اور ان لوگوں کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، لیکن اللہ سے جب دعائیں کی، اللہ نے دعا نے ان کو صحت مند کر دیا۔ تو الحمدللہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے دیسی نسخہ جو میں نے بھیجا اللہ نے استعمال کیا، آرام آ گیا۔ ناک میں 2 ڈراپ صرف لوگ نے بادام کے ڈالنے تھے رات کو، اللہ نے اسی سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صف سیدھی